الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، کچھ حضرت سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں اور آمین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد الباری وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، اب لگاتار دو جمعہ سے جو میں بیان کر رہا ہوں عشق مجازی کے متعلق وہی گفتگو آج میری بھی ہے، اور جہاں سے میں نے بیان ختم کیا تھا وہیں سے شروع کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بولنے اور ہم تمام حضرات کو حق سن کر سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین کرام، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا، دوسرے نقصان میں کے مطابق مجازی کرتے ہیں دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے، یعنی ذہن اس کے جو ہے ذہنی اطمینان و سکون جو ہے ذہنی سکون وہ اسے کا برباد ہو جاتا ہے. اور یہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جو حضرات بھی خواتین و مرد حضرات اس میں پڑے ہیں وہ اپنا اطمینان و سکون کھو بیٹھے ہیں. اور میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ سائنسی تحقیق کے مطابق انسان کے دماغ میں ایک سر حرام ہے جو جہاں سے حیجانیت پیدا ہوتی ہے، شدت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ایک مغز کبیر ہے جسے سر کہا جاتا ہے. تو سر سوچنے سمجھنے کا کام کرتا ہے. تو حیجانات کو فکر کے ذریعے سوچنے سمجھنے کے ذریعے حیجانات کو دبایا جا سکتا ہے. اگر انسان اپنے حیجانات پر قابو نہ کرے تو وہ پھر بہت سارے خطرے کا سبب کر سکتا ہے. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ خوف و ہراس ذہنی سکون جو برباد ہونے کا اس میں خوف و ہراس کی وجہ بھی میں نے بیان کی تھی. اس خوف و ہراس اور جو گھبراہٹ کی وجہ سے انسان کے جسم میں خون کا فشار خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس سے انسان کے جسم کی رنگت میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں. محترم سامعین کرام، اس کے متعلق میں آپ کے سامنے حدیث پاک اور دو واقعات سنا کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. کنز الایمان کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کا سب سے بڑا فکر دنیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر 4 چیزوں کو لازم کر دیتا ہے. پہلی وہ چیز ہے یعنی ایسا غم جو اس سے جدا نہ ہو، اس سے الگ نہ ہو، ایسے غم یا کاروبار سے اس کو مبتلا کرتا ہے. اور دوسری وہ جو چیز ہے یہ کہ ایسا فکر یعنی ایسی تنگ دستی جو اسے چھٹکارا حاصل نہیں. اور تیسرا یہ ہے یعنی اللہ رب العزت اسے ایسی مصروفیت میں مبتلا کرتا ہے جس سے اسے فراغت ہی نہ ملے، جس سے اسے فراغت یعنی فرصت ہی نہ ملے. اور چوتھی چیز وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو چوتھی چیز کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسی امید جو کبھی اس کی پوری نہ ہو، یعنی 4 چیزوں میں اللہ رب العزت اسے مبتلا کر دیتا ہے. آئیے واقعہ کی طرف. علامہ ابن جوزی المتوفی 597 ہجری اپنی مشہور کتاب ضمن الہوا کے اندر یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ
عمر بن متا خزائی ایک بڑا مشہور شخص تھا، شاعر بھی تھا، اور اس کی گفتگو میں ایسی مٹھاس تھی کہ لوگ اس کی باتیں سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو حسن بن متا خزائی ایک مرتبہ گلی سے گزر رہا تھا، وہاں پر لیلا خزائی بھی وہ اپنی قوم کے عورتوں میں بیٹھی ہوئی تھی جو علاقہ کی بیوی تھی۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ان عورتوں نے عمر بن متا خزائی سے کہا کہ عمر آؤ ہم سے باتیں کرو، تو عمر اس کے پاس بیٹھ گیا ان عورتوں سے، پھر ان کو اشعار سنانے لگا، ان سے باتیں کرنے لگا۔ باتیں کرتے کرتے عمر کی نظر لیلا پر پڑی، جیسے ہی پڑی اسے وہ اپنا دل پہ دے بیٹھا، اور اس کے عشق میں، اس کے محبت میں اس قدر وہ مبتلا ہوا، اتنا بڑھا کہ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جب تک عمر لیلا کے گھر والوں کو، ان کے خاندان والوں کو یا اس کے گھر کو نہیں دیکھ لیتا، اسے جب تک نیند ہی نہیں آتی، اور یہ اتنا بڑھ گیا، وسوسہ لاحق ہو گیا، اور پھر اس کی عقلیں بھی ختم ہو گئی، یعنی وہ پاگل ہو گیا، اور اس میں اس کے بارے میں کئی اشعار نہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ جو ہے یہ ہیجانیت پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ہو۔ انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ واقعہ مشاہدات دیکھنے میں آتے ہیں، اور دوسرا واقعہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے اندر نقل فرماتے ہیں، یہ زمین ہوا کے اندر، کہ محمد بن عراق زیائی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ برہنہ ہے، ننگا ہے، اور اس کے صرف شرمگاہ پر ایک چتھڑا ہے، اور اس کے پاؤں میں ایک رسی ہے، جس رسی کا سرا ایک بڑھیا پکڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ تو محمد بن عراق فرماتے ہیں کہ میں نے مجھ سے پوچھا بڑھیا سے یہ کون ہے؟ اس نے کہنے لگے میرا بیٹا۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ ایسے بڑھیا بتائیے یہ اس کی حالت کیسی ہوئی، کیا اسے پر جادو کا اثر ہے یا جنات کا اثر ہے؟ تو بڑھیا کہتی کہ نہیں، اس پر کچھ اثر نہیں ہے، بلکہ یہ اور اس کے چچا کے لڑکی دونوں ایک ہی ساتھ پروان چڑھے، جب بڑے ہوئے تو یہ اس سے محبت کرنے لگا اور وہ اسے دل دے بیٹھے۔ اب جب ان کے چچا کو معلوم ہوا تو اس نے اس پر پابندی عائد کر دی، اب وہ اسے نہیں مل سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، بس اسی وجہ سے اس کی حالت ایسی بھی جو تم دیکھ رہے ہو۔ محترم سامعین کرام، وہ پھر وہ شخص نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ نوجوان تو یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرا نام اکرمہ ہے۔ کہا تجھے یہ مصیبت کیسے پہنچی؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے قیس، عروہ اور جمیل جیسی عاشقوں کی مصیبت پہنچی ہے، اس لیے میرا جسم لاغر کمزور ہو گیا ہے اور میرے اندر محبت کی پیاس بھڑک رہی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ دو واقعہ آپ نے سماعت کرنا ہے۔ یہ حالانکہ واقعہ آج سے 850 سال پہلے جو جنہوں نے لکھا ہے ان کا انتقال ہوئے 8 سے 850 سال ہو گیا۔ یہ واقعہ پہلے کا بھی ہو، مگر یہ واقعہ آج کل کے دور میں تو بہت زیادہ عام ہے، اور آپ حضرات اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو نوجوان مرد یا عورت اس میں مبتلا ہوئے ہیں ان کی حالت بھی کچھ اسی طرح ہوتی نظر آتی ہے۔ محترم سامعین کرام، تو اس میں جو تیسرا نقصان ہے، وہ تیسرا نقصان پڑھائی سے دل اجاٹ کرنا، پڑھائی سے دل گھبرانا، یہ تیسرا نقصان پڑھائی کا ہوتا ہے ہمارے لڑکوں کا، ہمارے لڑکیوں کا، جو بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، کیونکہ جب اس کی مطلوبہ شخصیت کی قرب حاصل کرنے اور ان سے اپنے آپ کو متاثر کرنے کے لیے منصوبہ بندی اپنا دماغ میں اپنی پلاننگ کرنے میں ہر وقت اس کا ذہن اس طرح لگا رہتا ہے کہ کس طرح اس میں اپنی طرف مائل کیا جائے، کس طرح اس کا قرب حاصل کیا جائے، اسی میں لگا رہتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محترم سامعین کرام کہ اس کا اثر پڑھائی پر ضرور پڑتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو لڑکا یا لڑکیاں کلاس میں فرسٹ رہتی تھیں، اب اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کلاس میں سب سے پیچھے نظر آتی ہے، اور محترم سامعین کرام پھر جب امتحان میں پورے سال ایسے ہی برباد کر دیتے ہیں، جب امتحان کا وقت آتا ہے تو پھر اس کی پریشانی قابل دید باعث عبرت نصیحت ہوتی ہے، اس کی پریشانی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ اور محترم سامعین کرام کہ پڑھائی پر برا اثر پڑنا ایک اپنے مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے ایک ذی شعور حضرات کے لیے اندازہ لگانا یہ کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ تو بعض حضرات
بعض اولاد یعنی جو لڑکیاں اس میں ملوث ہوتی ہیں، اپنی پڑھائیوں سے بھی وہ بیٹھتے ہیں، یعنی اپنی پڑھائیاں بھی برباد کر دیتے ہیں، اپنا وقت تو برباد کرتے ہیں۔ وقت کے متعلق میں نے جیسے پچھلے جمعہ بھی بیان کیا تھا کہ اپنے ماں باپ کا پیسہ بھی برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کل LKG سے، حالانکہ LKG سے لے کر 5th تک میں بھی سالانہ ایک بچے کا اسکول کا خرچ لاکھوں روپے ہوتا ہے۔ اب ذرا اندازہ کریے کہ 10 سال کی پڑھائی اگر برباد ہو جائے تو لاکھوں روپے اپنے والدین کا پانی میں پیسہ بہا دیا جاتا ہے، یعنی برباد ہو جاتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ دوسرا نقصان تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے لڑکیاں کا جو اس میں مبتلا ہوتے ہیں، شیطانی چکر میں ملوث ہوتے ہیں، اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ اور محترم سامعین کرام، چوتھا نقصان کاروبار پر بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ جو حضرات کی دکانیں ہیں یا کاروبار میں ہیں، ایسے حضرات کبھی کسی سے کہ دل دے بیٹھتے ہیں تو اس کا حال بھی ایسا ہوتا ہے، اس کا اثر کاروبار پر بڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ شخص کی پوری ذہن، کیونکہ شیطان پوری توجہ اسی طرف لگایا رہتا ہے، تو پھر ملازمین سے، لین دین سے، پھر اپنے جو ملازمت کرنے والے لوگ رہتے ہیں اس کے دکان میں یا کمپنیاں میں کام کرنے والے رہتے، اس پر اس کی توجہ نہیں رہتی، اور اس پر وہ بلا اندھادھند اس پر اعتماد کر لیتا ہے، کیونکہ جناب کو فرصت ہی نہیں ملتی ان سے بات کرنے، اور اس سے جب وقت نکلے اس سے جی بھرے تب تو یہ اپنے کاروبار پر توجہ دے۔ پھر ایسا ہوتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جناب کا اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار دوسرے کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، یا اچھا خاصا کاروبار اگر دوسرے کے ہاتھ میں نہ جائے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں اور آپ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد التسلیم، صلو علیہ وسلم و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ پچھلے 3 جمعہ سے میں اجتماع مجازی کے متعلق بیان کرتا چلا رہا تھا، اور اس مجازی میں جو نقصانات ہوتے ہیں اس کے متعلق بیان کرتا آ رہا تھا۔ پچھلے جمعہ میں نے 5واں نقصان یہ بتایا تھا کہ کثیر گناہوں میں مبتلا ہو جانا، جس کے مجازی کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیاں، مرد و عورت بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کا بہت سارے گناہوں سے بچنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ میں نے 5واں نقصان اس لیے بتایا تھا کہ غیبت، چغلخوری، الزام تراشی اور حسد، اس میں نے مختصر سے بیان کیا تھا، حالانکہ یہ ایک الگ الگ موضوع ہے، اس کا بیان کیا جائے تو پھر کافی وقت لگتا ہے۔ میں نے نشاندہی کرتے ہوئے یہ بیان کیا تھا کہ غیبت اور چغلخوری اور حسد اور الزام تراشی ایسے حضرات میں پائے جاتے ہیں، اور اس میں دوسرا نقصان جو ہے، 5ویں نقصان کیسے گناہ میں، وہ بدنگاہی کا ہے۔ اگر انسان لڑکے لڑکیاں اپنے نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا اور اپنے نگاہ کو وہ آزاد چھوڑ دیتا تو بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عشق مجازی کی
جو بنیاد ہوتی ہے جہاں سے شروع ہوتی وہ نگاہوں کو آزاد چھوڑنے کی وجہ سے ہوتی ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ پھر جب لڑکے لڑکیاں نگاہوں کو آزاد چھوڑتے ہیں تو بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے نام اعمال میں گناہوں کا مار لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر بسا اوقات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسے فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے سزا کا بھی مستحق ہوتا ہے. اس کی تنبیہ کے لیے اگر ایسا نہ ہو تو پھر اگر وہ توبہ نہ کرے تو پھر قبر میں اور حشر میں اس کا عذاب ہونا ہی. محترم سامعین کرام، بدرگاہی کے متعلق میں آپ کے سامنے چند حدیث پاک اور بزرگان دین کے اقوال اور ایک واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق کرنے اور ہم تمام اثرات کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین کرام، حدیث پاک ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کے حدیث پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا یہ ہے حرام اشیاء یعنی غیر محرم کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا. اور مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی ایک مرتبہ غیر ارادی طور پر کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے اس کے بعد دوبارہ ارادتاً اس کی طرف نہ دیکھ، کیونکہ یہ نظر زہر آلود تیر ہے جو دل کے اندر شہوت کو اکھاڑ دیتا ہے، جو شہوت کو بھڑکاتا ہے. محترم سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نگاہ کو غیر محرم کی طرف دیکھنے کو زہر آلود تیر فرمایا کہ جس طرح جو تیر زہر میں ملا ہوا رہتا ہے پھر اس پر کسی کو وار کیا جاتا ہے تو اس سے اس کی موت ہو جاتی ہے. اسی طرح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے اس نگاہ کو دوبارہ دیکھنے کا یعنی کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کو زہر آلود تیر سے تشریح فرمائی کہ اگر پھر تم دوبارہ دیکھو گے تو پھر تمہارے دل میں شہوت بھڑکے گی، اور جب دل میں شہوت بھڑکے گی پھر تم اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے. پھر پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان اسی طرح دوسری حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والے اور دکھانے والی دونوں پر لعنت فرمائے. یعنی وہ مرد پر جو لڑکیوں کو بلا وجہ دیکھتا رہتا ہے اس پر اللہ رب العزت لعنت فرمائے، اور وہ لڑکیاں وہ عورتیں جو اپنے بناؤ سنگار کو غیر محرم پر ظاہر کرتی ہے، کھلے عام گھومتی رہتی ہے، لوگوں کو دکھاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس پر لعنت فرمائے. پھر پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کو غیر محرم لڑکیوں کو دیکھنا یہ لعنت کا سبب بنتا ہے اور لڑکیوں کے لیے لعنت کا سبب بنتا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. اور ایک اور حدیث پاک ہے، غالباً شرح کافی کے اندر حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یعنی مومن عورتوں کے محاسن کو دیکھتا ہے شہوت کی نظر سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر اس کی آنکھوں میں ڈال دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یعنی کوئی لڑکا آئے عورتوں کو یا لڑکیوں کو اس کے محاسن کو اس کے بناؤ سنگار پر شہوت کی نظر ڈالتا ہے تو کل قیامت میں اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا اور اس کی کیا تکلیف ہوگی. اللہ اکبر. جب اور آپ کی آنکھوں میں ذرا سا دھول آ جاتی ہے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، کرب جاتے ہیں. اور غور فرمائیں جس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے تو پھر ایک عقل مند حضرات کے اس کی تکلیف کا اندازہ لگانا کوئی دشواری کی بات نہیں. پھر پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک میں ہے، علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ عورت کی محاسن کو دیکھنا گویا شیطانوں کے تیر میں سے تیر، یعنی یہ شیطان کی چال ہے اور سب سے بڑی چال یہی شیطان کی تیر یعنی شیطان کا وار سب سے بڑا یہ نگاہ کہ جب ایک مرد عورتوں پر نگاہ کرتا ہے پھر اس کے دل میں بڑے وساوس پیدا کرتا ہے.
جو میں نے خطبہ میمونہ میں آیت مبارکہ تلاوت فرمائی سورہ غافرہ سے جسے سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے، غالباً آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعنی اللہ رب العزت چوری چھپی ہوئی نگاہ، یعنی تمہاری خیانت بھری نگاہ کو اور تمہارے سینے میں کیا تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ اور سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، مصنف ابن شیبہ کی حدیث ہے کہ کتاب النکاح کی حدیث ہے، مصنف ابن شیبہ کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک مرد ہے جب ان کے ساتھ کئی لوگ رہتے ہیں اور اس کے سامنے سے ایک عورت گزرتی تو یہ مرد اس کی طرف نظر نہیں کرتا، حالانکہ نظر نہیں کرتا، جب یہ لوگ ان کے دوست اس سے غافل ہو جاتے ہیں تو پھر اسے چوری سے دیکھتا ہے، جب پھر اس کے لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر یہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو گویا اور پھر اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے جب وہ لوگ غافل ہوتے ہیں، تو گویا اللہ رب العزت یعنی آنکھوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، اور وما تخفی الصدور جو تمہارے دل میں ہے، اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یعنی ایک تو آنکھوں سے دیکھنا اور پھر دل میں یہ خیال کرنا کہ بڑی خوبصورت ہے، یہ چیز ہے، اس کے ناک ایسے، اس کے کان ایسے، اس کے رخسار ایسے، اس کے بارے میں دل کے اندر خیالی پلاؤ بتانا، یہ بھی اگر یہ باتیں اوروں کے سامنے ظاہر نہ ہو مگر اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے، اور اللہ رب العزت سے کوئی چھپی چیزیں یعنی کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے عالم بزرگان دین فرماتے ہیں، علامہ امام فخر الدین رازی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر فرماتے ہیں، تفسیر کبیر غالباً آپ کی لکھی کتاب، کہ آپ نے بعض بزرگان دین سے منقول ایک روایت لا کر فرمائی کہ بعض بزرگان دین نے یہ فرمایا کہ یہ نگاہ جو ہے یہ تیر ہے، تو یہ نگاہ جو دل اس کا زہر یعنی اس کا اثر دل پر بڑا پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے شہوت ابھارا جاتا ہے۔ اور سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی نگاہ کو اللہ رب العزت کی محبت میں صرف کر دو، کیونکہ جس نگاہ سے تمہیں اللہ رب العزت کا دیدار کرنا ہے اسے غیر اللہ کی طرف سے روکو، ورنہ یعنی غیر اللہ کی طرف سے بند کر دو، ورنہ تم اللہ رب العزت کی نگاہ میں گر جاؤ۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی نگاہ کو آزاد چھوڑ دیا، یعنی اپنی نگاہ کو حرام چیزوں کو دیکھنے سے نہیں بچایا تو اس کے غم طویل ہو گئے، یعنی اس کے غم بہت زیادہ ہو گئے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے، جب انسان ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اسے بہت سارے یہ شیطانی چکر میں پھنس بھی جاتا ہے، پھر اس کے غم بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور علامہ ضیاء الدین علامہ علاء بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ظلم الہوا کے اندر، امام علامہ ابن فرج مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غالباً عبد الرحمن مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حنبلی تھے، جو ظلم الہوا کی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ عورت کے کپڑوں کی طرف بھی نہ دیکھو، کیونکہ ان کی طرف نگاہ ڈالنے سے دل میں شہوت بڑھتی ہے، یہ شہوت بڑھتی ہے۔ یہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ ابن زیاد نے فرمائی یہ بات ہے۔ محترم سامعین کرام، اب آئیے وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا چلو، حالانکہ یہ ساری باتیں یہ بزرگان دین اور میں نے سے بات آپ کے سامنے پیش کی۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے مقدس بندے ہوتے ہیں، اگر اسے کوئی گناہ لفظ تھوڑی سی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ فوراً اسے قابل گرفت سمجھتے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی اس گناہ پر اس کی تنقید فرماتا ہے۔ تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 597 ہجری اپنی کتاب ظلم الہوا کے اندر یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک ابو عمر بن علوان تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں رحنا کے بازار کی طرف کسی وجہ سے گیا تو مجھے راستے میں جنازہ ملا، تو میں جنازے میں شرکت کر لیا، یہاں تک کہ جنازے کے پیچھے چلا، اس کی نماز جنازہ پڑھی، اس کی تدفین میں شرکت رہا۔ پھر تدفین کے بعد جب میں واپس لوٹا تو میری نگاہ ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت پر پڑ گئی، میں اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ میرے دل میں خیال آیا اور میں شرمندہ ہو کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اللہ رب العزت سے میں نے توبہ کی، استغفار کی، یہاں تک کہ جب میں اپنے گھر آیا تو ایک بڑھیا جو میری خادمہ تھی اس نے کہا کہ آقا کیا بات ہے کہ آپ کے چہرے کالے نظر آ رہے ہیں،
آپ کے چہرے پر تو کالوں کا دھبا ہے، آپ کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے۔ تو ابو عمر بن علوان کہتے ہیں کہ میں نے آئینہ دیکھا تو حقیقت میں میرا چہرہ سیاہ ہو چکا۔ پھر میں نے غور کیا کس وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، یعنی میرا چہرہ سیاہ کیوں ہوا۔ جب غور و فکر کے بعد یہ بات پر پہنچی کہ میں جب جنازے سے واپس آ رہا تھا تو میری نگاہ ایک عورت کے خوبصورت عورت پر پڑ گئی، شاید اسی گناہ کی یہ ہے کہ میرا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ ابو عمر بن علوان فرماتے ہیں کہ میں پھر اللہ رب العزت سے خلوت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، اور یہاں تک کہ 40 دن کی مہلت طلب کی۔ اور پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے پیر مرشد سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جایا جائے۔ تو آپ اپنے بارگاہ حضرت اپنے پیر مرشد کی بارگاہ میں جانے لگے، یہاں تک کہ جب آپ بغداد پہنچے، اپنے پیر مرشد کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے بزر کش فرمایا کہ اے ابو عمر، تم گناہ تو رہنا بازار میں کرتے ہو اور اپنے رب سے معافی مانگنے کا وسیلہ ڈھونڈنے کے لیے بغداد میں آتے ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ واقعہ جو میں نے بتایا کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، اور یہ واقعہ آپ کو لکھوں، آپ کا انتقال ہوئے اس دنیا سے گئے 850 سال ہو گئے۔ اور یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب بندے کو بذر کبش باتیں معلوم بھی ہو جاتی ہیں کہ ان کے مرید کیا کرتے ہیں۔ اور یہ واقعہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ پیر مریدی کا سلسلہ، یہ ساری باتیں ہندوستان پاکستان کے اندر چلتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے یہ ہندوستان پاکستان کے علماء نہیں، یہ واقعہ جو کتاب لکھی ہے اور یہ سید یہ کوئی ہندوستان کے لیے بلکہ عام ممالک ہیں، بغداد شہر کے ہیں، عراق کے، تو یہ واقعہ لکھنے والے بھی ادھر ہی کے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ، کیونکہ اللہ رب العزت کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں، جس کا اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قرب حاصل ہوتا ہے، وہ اپنی چھوٹی سی غلطی کو بھی قابل گرفت سمجھتے ہیں، اور اگر اس سے چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے اس میں وہ شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت بھی اسے تنبیہ فرماتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی غلطی ہے، حالانکہ بحکم حدیث ایک مرتبہ کسی غیر محرم پر نظر پڑ جانے سے گناہ نہیں ہے اور وہ سزا کا مستحق نہیں ہے، مگر وہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جسے قرب حاصل ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی چھوٹی سی غلطی کو بھی جو ہے نا قابل گرفت سمجھتے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی ایسے بندوں پر تنبیہ فرما کر اسے اس گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نگاہ، یہ جو نگاہیں ہیں، اس لیے اس نگاہ کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ تو جتنے بھی نوجوان ہیں یا ہمارے حضرات ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ نگاہ جو ہے اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان، کیونکہ نگاہ کی اہمیت ان سے پوچھیں جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، اس کے سامنے دنیا کی ساری چیزیں اندھی نظر آتی ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتا، اندھیرا ہے، بھلے ہی وہ دنیا کا مال و دولت حاصل کر لے اور کتنی حسین و جمیل عورت سے وہ شادی کر لے، نکاح کر لے، پھر اس کے اولاد وہ اولاد کو دیکھ نہیں سکتے، اس کے سامنے پوری دنیا کی چیزیں اندھیری نظر آتی۔ یہ نگاہ جو ہے اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس نگاہ کا استعمال بھی صحیح کرنا چاہیے، اس نگاہ کا استعمال صحیح کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس نگاہ کو آزاد چھوڑ دیا جائے، جدھر جائے ادھر ادھر بہکائے رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان اس نگاہ کی حفاظت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان کہ جو کثیر گناہوں میں ہے، وہ تیسرا گناہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، زنا ایک گھناؤنا ہے اور اس سے ہر مسلمان کو، مرد و عورت کو بچنا نہایت ضروری ہے، اور اس کی وجہ سے یعنی ایک گناہ جو نگاہی بدنگاہی کی وجہ سے انسان کی بہت ساری چیزیں بھڑکتی ہے، شہوت بھڑکتی ہے، جیسا کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے یہ نصیحت کی کہ میں تم سے سب سے پہلے اپنے نفس کے متعلق تجھے ڈراتا ہوں، کیونکہ جب ہر نفس کے اندر شہوت و خواہش ہوتی ہے، اور جب تم اپنے نفس کی خواہش کو ایک مرتبہ پوری کر دے گا تو پھر یہ مزید خواہش کے لیے ابھارے گا تجھے، اور اس کی خواہش اور بھی کرے گا اور میری خواہشیں ہوگی۔ تو اس لیے کیونکہ نفس کے اندر یعنی ہر نفس کے اندر خواہش و شہوت اس طرح چھپی ہوتی ہے جس طرح پتھر کے اندر انگاروں کے شعلے، آگ کے شعلے چھپے ہوتے ہیں، کہ جب پتھر کو ایک دوسرے پتھر پر ضرب لگایا جائے
اسے انگار کے شعلے نظر آتے ہیں، جب اسے چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ آگ چھپ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان کا ایک خواہش نفس ایک نفسانی خواہشات پورا کرتا ہے تو پھر اور بھی اس کے نفس جو ہے اور بھی گناہوں پر ابھارتا ہے۔ اور یہ بات بھی دیکھنے میں آئی، جب انسان ایک مرتبہ اس گناہی اس شیطانی چکر میں پھنس جاتا ہے، ایک مرتبہ اس گناہ کے دلدل میں پھنس جاتا ہے تو پھر اس سے بچنا بڑا ہی دشوار ہو جاتا ہے، اس سے نکلنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس نگاہ کی حفاظت ضروری ہے۔ اور دوسرا کہ میں نے کہا تھا کہ زنا میں مبتلا ہونا، یہ دیکھیں جب انسان کو شروعات میں جب لڑکے لڑکیاں شیطانی چکر میں پھنستے ہیں تو بڑا ہی اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اس میں نیک ہوں، میری محبت جو ہے وہ مخلص ہے، یعنی مجھے فلاں سے برائی کا ارادہ نہیں ہے، میں تو صرف ایک محبت کرتا ہوں اور میری محبت پاک ہے۔ اور وہ اگر اسے کوئی سمجھائے بھی کہ یہ شیطانی چکر اس میں نہیں پھنسنا چاہے تو اس کے جواب میں یہ کہتا کہ میرا فلاں سے کوئی برا ارادہ نہیں، میں تو اپنے محبت میں خلوص ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ شیطانی جھوٹی تسلیاں ہیں، یہ شیطانی چال ہے جو اس کے دل میں شیطان کی طرف سے ڈال دی جاتی ہے۔ جب اور حقیقت یہ ہے کہ جب پھر دوریاں کم ہوتی ہے، نزدیکیاں بڑھتی ہیں تو پھر دیکھیے بہت سارے ایسے گناہ بھی لڑکے لڑکیاں سے سرزد ہو جاتے ہیں جو ان کی گزشتہ زندگی میں اس کا تصور بھی نہیں ہوتا، اور اس کے بارے میں وہ سوچتے نہیں، جیسے جیسے قریب ہوتا ہے ویسے ویسے گناہ بڑھتے جاتے ہیں۔ میرے پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ، اس کے متعلق ایک واقعہ میں آپ کو یہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ضم الہوا سے آپ کو سناتا چلوں، انسان شیطان کیسے انسان کو بہکاتا ہے اور کیسے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت وہب بن محمد رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ بنی اسرائیل کے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم جو ان کی بنی اسرائیل تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے قوم، ان کے ایک عابد کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ان کے دور میں ایک عابد تھا بڑا عبادت گزار تھا، جس کی عبادت کا چرچا پورے ملک میں تھا، ان سے بڑا کوئی عابد نہیں، اتنا بڑا اللہ کی عزت کا شکر گزار اور عابد عبادت کرنے والا بندہ۔ تو اس کے دور میں 3 مجاہد بھائی تھے جن پر فوجوں نے حملہ کر دیا تھا، اور ان کے پاس ایک بہن تھی ان کی، جو وہ پھر فوج میں شامل ہو کر غیروں سے لڑنے کے لیے جہاد کے لیے نکلنے والے تھے، مگر ان کو پھر یہ سوچ ظاہر ہوئی پھر میں چلا جاؤں تو پھر میری بہن کی حفاظت کون کرے گا۔ اس کے دل میں خیال آیا، اسے کسی پر بھروسہ نظر نہیں آیا۔ اس نے یہ سوچا کہ جو عابد جو بڑا عبادت گزار بندہ ہے اسی کے حوالے اپنی بہن کو کر دیا جائے۔ پھر پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان وہ شخص وہ 3 بھائی اپنی بہن کو لے کر عابد کے پاس پہنچا، اور پہلے وہ کہا کہ میری ایک بہن ہے جو میں آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں، آپ اس کی حفاظت کریں، مجھے جہاد کے لیے جانا ہے۔ عابد نے پہلے تو بہت ٹال مٹول کیا کہ میں تمہاری بہن کو اپنے پاس رکھنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں نہیں رکھوں گا۔ جب اس 3 بھائی نے بہت زیادہ اصرار کیا، بہت ہی زیادہ ریکویسٹ کی، تو عابد مجبوراً اسے اپنے پاس رکھنے لگا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں تو اپنے پاس نہیں رکھوں گا، میرے عبادت خانے کے سامنے ایک گھر ہے جو خالی، اس میں تمہاری بہن رہے۔ ٹھیک ہے، وہ 3 بھائی چلے گئے، اس کی بہن عابد کے جو عبادت خانے کے سامنے گھر اس میں رہنے لگا۔ اب عابد اس کے لیے اپنے عبادت خانے سے رسی میں کھانا لے کر اس کے گھر کے پاس لٹکا دیتا اور کسی طرح اسے اطلاع کر دیتا، لڑکی وہ کھانا لے کر گھر میں چلی جاتی کھانے۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزرا، شیطان نے عابد کے دل میں یہ خیال لایا تم اس طرح اس کو یہ دیتے ہو تو غلط ہے، بہتر یہ ہے کہ تم اسے اس کے گھر کے پاس دروازے تک کھانا دے کر آئے، یہ زیادہ ثواب کا بھی کام ہے اور اسے زیادہ دور بھی نہیں آنا پڑے۔ عابد کے دل میں خیال ہے کہ ٹھیک ہے، پھر وہ ایسا ہوا کہ اس کے گھر کے سامنے کھانا دینے کے لیے چلا گیا۔ کھانا اب کچھ دیر کے بعد ایسا ہوا، اس کے دل میں شیطان یہ خیال ڈالا کہ کاش وہ اپنے روم سے نکلتی اور پھر تم اپنے عبادت خانے سے تم اس سے باتیں خوش کر دیا کرتے ہو، کیونکہ وہ بیچاری بہت دیر تک رہتی ہے، اس کا دل ایسے ہی پیچیدہ ہو جاتا ہے اور اس کا دل بھی نہیں لگتا، تم اپنے گھر سے اور وہ اپنے سے سامنے باتیں کیا کریں۔ عبادت نے عابد نے شیطان کا یہ مشورہ بھی قبول کر لیا، اب یہ اپنے گھر سے اپنے عبادت خانے سے وہ اپنے سے باتیں کرنے لگے۔ پھر کچھ دن میں شیطان نے اسے یہ خیال ڈالا کہ یہ کوئی گناہ نہیں، تم اس کے پاس گھر کے دروازے کے پاس جا کر اس سے باتیں کر لیا کرو، تاکہ اسے اپنا چہرہ گھر سے باہر نکالنے کی ضرورت بھی نہ پڑے اور کوئی اسے دیکھے بھی نہیں۔
عابد نے شیطان کا یہ مشورہ بھی قبول کر لیا، اب اس کے گھر کے پاس جا کر اسے باتیں کرنی۔ پھر شیطان نے اس کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم اس کے گھر کے اندر جا کر باتیں کرنے لگو تاکہ کوئی تمہیں دیکھے بھی نہیں اور اچھے سے باتیں بھی ہو جائیں۔ عابد نے اس کا شیطان کا یہ مشورہ بھی قبول کر لیا اور گھر کے اندر جا کر باتیں کرنے لگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر شیطان نے اس کے دل میں یہاں تک ابھارا اور اس لڑکی کے حسن و جمال کو شیطان عابد کے دل میں ابھارا، اور یہاں تک ایسا ہوا کہ آگے چل کر پھر یہ عابد اس لڑکی کے ساتھ زنا میں مبتلا ہو گیا، اسے ناجائز تعلقات قائم کر لی۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایسا ہوا کہ لڑکی اس سے حاملہ ہوئی اور اسے بچہ پیدا ہوا۔ تو شیطان نے اب عابد کے دل میں خیال ڈالا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ لڑکی اپنے بھائی کو نہیں بتائے گی، بہتر یہ ہے کہ تم اس کے بچے کو قتل کر ڈالو، بچے کو مار ڈالو۔ کیوں؟ تاکہ پھر اگر تم بچے کو مار ڈالو گے تو لڑکی بدنامی کی وجہ سے اپنے بھائی کو اور لوگوں کو نہیں بتائے گی۔ شیطان کا یہ مشورہ عابد نے قبول کر لیا اور اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ پھر کچھ دن کے بعد شیطان نے پھر خیال ڈالا عابد کے دل میں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ لڑکی اپنے بچے کا قتل کے بارے میں اور اپنے ساتھ کی زیادتی کے بارے میں اپنے بھائی سے نہیں کہے گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اس لڑکی کو بھی قتل کر ڈالو۔ عابد نے شیطان کا یہ مشورہ بھی قبول کر لیا اور اس لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور دونوں کو اپنے مکان کے صحن کے اندر دفن کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے، جب کچھ عرصہ گزرا، ان کے تینوں بھائی جب واپس آئے تو عابد نے اسے یہ کہ فلاں جگہ اس کی موت ہو گئی تھی فلاں وجہ سے۔ اس تینوں بھائیوں نے اس کی یہ بات سمجھ لی کہ ہاں، اور تعزیت کے لیے اس کی قبر کے پاس جا کر ٹھہرے اور ایک رات وہاں رہے، پھر اس کے بعد اپنے گھروں کی طرف چلے گئے تینوں بھائی۔ جب کچھ دن گزرا تو شیطان نے ان تینوں بھائیوں کے خواب میں آ کر یہ کہا کہ عابد نے تمہارے ساتھ ایسا کیا کہ فلاں وجہ سے تمہاری بہن کی موت ہو گئی، نہیں بلکہ عابد نے تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کیا۔ تینوں بھائیوں کے خواب میں یہ بات آئی۔ جب تینوں بھائی صبح اٹھے اور تینوں نے اپنا خواب بیان کیا تو بالکل ایک ہی طرح بڑے بھائی نے کہا یہ شیطانی وسوسہ ہے، بھلا عابد کیسے کر سکتا ہے ایسا، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ مگر چھوٹے بھائی نے کہا نہیں، میں اس کی تحقیق ضرور کروں گا، جو شیطان نے جہاں دفن کیا اگر وہاں بتائیں میں اسی جگہ پر وہ قبر پر جاؤں گا ضرور۔ پھر پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب تینوں بھائی اس قبر پر آئے، جب قبر کو کھول دی تو دیکھا تو واقعی میں اس میں حصے ملے۔ پھر شیطان ان تینوں بھائیوں نے عابد کے پاس آئے اور عابد کے پاس آ کر ان سے کہا کہ تم نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا کیا، اور جب انہوں نے ذرا دھمکایا، ڈرایا دھمکایا تو عابد اپنے گناہ میں اعتراف کر گئے۔ پھر میرے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان یہ واقعہ، یہ معاملہ بادشاہ وقت کے پاس پہنچا۔ بادشاہ وقت نے عابد کو سزائے موت سنا دیا اور اسے سولی پر لٹکانے کے حکم دے دیا۔ اس وقت پھر شیطان عابد کے پاس آیا کہ دیکھو یہ سارے فتنے میں جو میں نے مبتلا کیا وہ میں ہی تھا، اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تم اللہ رب العزت کا انکار کر دے تو میں تجھے اس عذاب سے بچا سکتا ہوں، مجھے اس سولی پر چڑھنے سے بچا سکتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عابد نے اپنی آخرت کی فکر نہ کرتے ہوئے صرف دنیاوی عذاب سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کا انکار کیا۔ جیسے اس نے انکار کر دیا، شیطان ان کے اور ان کے جلادوں کے بیچ سے فرار ہو گیا اور اسی حالت میں عابد کو پھانسی پر چڑھا دیا اور عابد کفر کے حالت میں مر گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کھیل میں، اس شیطانی چکر میں پھنسنے کی وجہ سے آپ نے دیکھا اور سنا کہ عابد نے کیسے کیسے گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ عابد اتنا عبادت گزار بندہ تھا، بدنگاہی کی وجہ سے اسے زنا کا بھی ارتکاب ہوا، پھر اس معصوم بچے کو قتل کرنے کا بھی گناہ ہوا، اس چھوٹے بچے، پھر اسے 2 قتل بھی ہوئے۔ تو جب لڑکے یا لڑکیاں اسے مرد و حضرات، خواتین و حضرات اس چکر میں پڑتے ہیں تو بہت سارے گناہ ان سے سرزد ہو جاتے ہیں، بہت سارے گناہوں سے اس کا بچنا مشکل۔ حالانکہ اب تو یورپ کے اندر تو ایسا ہے کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات کر لے تو کوئی یہ نہیں۔ حالانکہ کل سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی تھا، آپ نے نیوز کے مادھیم سے، نیوز کے ذریعے سے آپ نے اسے سنا بھی ہوگا، اخبارات میں مل رہی ہے کیا سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ کر دیا کہ کوئی اگر جو بالغ لڑکے لڑکیاں ہیں وہ کسی کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ جسمانی یہ جسم فروشی کو کورٹ نے ایک پیشہ قرار دیا۔